نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں انسان کے قلب کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا دل وہ دل ہوتا ہے جو صحرا کی طرح صاف ستھرا ہوتا ہے، بالکل ایک میدان کی طرح صاف ستھرا ہوتا ہے، اور اس کے درمیان میں جیسے چراغ روشن ہوتا ہے اس طرح کی روشنی ہوتی ہے۔ اندر کی یہ روشنی جو ہوتی ہے نا، وہ اندر معجزن ہوتی ہے تو وہ اپنے اثرات باہر بھی نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کس کا دل ہوتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے یہ مومن کا دل ہوتا ہے، کہ اس میں نہ نفرت ہوتی ہے، نہ کدورت ہوتی ہے، نہ بغض ہوتا ہے۔ جب کبھی اس دل کو پھولو گے تو اس سے خوشبو ہی نکلتی ہے، کبھی بھی نفرت امیز اور کبھی بھی شر انگیز چیز ایسے دل سے باہر نہیں آتی۔ اور پچھلے جمعہ کو غالباً میں نے بات کی تھی کہ قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بدلتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، اپنے فیصلے بدلتا ہے۔ تو کیا قلب کو کبھی سکون بھی ملتا ہے، یا ہمیشہ یہ اسی کیفیت میں رہتا ہے کہ بدلتا رہتا ہے؟ قلب کی جو اگلی ڈگری آتی ہے اس کو عربی زبان میں فواد کہتے ہیں، افئدہ۔ اس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ اگر جو آپ کی شان میں ہوتی ہے سورہ النجم، اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں، اس میں آتا ہے کہ جو آنکھ نے دیکھا ما کذب الفؤاد ما یرا، جو دل نے دیکھا اس نے اس کو جھٹلایا نہیں ہے۔ تو قلب کی جو اگلی ڈگری آتی ہے وہ فواد آتی ہے، اور قرآن مجید میں کئی مقام پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ما کذب الفؤاد ما یرا، جو آنکھ نے دیکھا اس کو دل نے جھٹلایا نہیں۔ جس وقت قلب افئدہ بن جاتا ہے نا تو اس کو استقرار مل جاتا ہے، دوام مل جاتا ہے۔ اور دل کی اس کیفیت کو امام ابن جریر آپ تفسیر طبری میں فرماتے ہیں کہ جعل بصرہ فی قلبہ لم یرہ بعینہ، جب تک آنکھ دیکھتی ہے اور آنکھ دیکھ کے دل فیصلہ کرتا ہے، تو کہتے ہیں یہ دل کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ آنکھ کی رپورٹ ہوتی ہے جس کے تحت دل فیصلے کرتا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، وہ دل کو پیغام دیتی ہے، تو دل فیصلہ کرتا ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اور اس میں آنکھ جو ہوتی ہے یہ غلطی کر جاتی ہے۔ جب آنکھ غلطی کرتی ہے تو وہ اس کی رپورٹ بھی دل کو غلطی پہنچتی ہے، جس کے نتیجے میں دل پھر بدل جاتا ہے، پھر نیا فیصلہ کرتا ہے۔ اور جس وقت یہ قلب افئدہ بن جاتا ہے، یہ فواد بن جاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں پھر دل آنکھ سے نہیں اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ پھر جعل بصرہ فی قلبہ، اب دل یہ آنکھیں اس سے نہیں بلکہ دل اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے لم یرہ بعینہ، اس وقت وہ وجود کی آنکھوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور جب دل کی آنکھوں سے انسان دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں، پھر فیصلے جو ہوتے ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں بلکہ ان میں استقرار اور استمرار آ جاتا ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، انبیاء کرام علیہ السلام، ان کی زندگیوں کو اگر دیکھیں تو کتنی مشکلات سے وہ لڑتے تھے، لیکن کیا مجال ہے کہ اپنی منزل کی طرف جانے والے راستے سے ایک قدم بھی ادھر کرتے ہوں؟ کتنی مشکلات آتی، کتنی مخالفتیں ہوتی، سب کچھ ہونے کے باوجود پرواہ نہ کرتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کو یقین کی دولت ملی ہوتی تھی، اور ان کو اپنی نبوت پہ شک نہیں یقین ہوتا تھا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، یقین ہوتا تھا۔ اور اس قدر یقین ہوتا تھا کہ کبھی بھی وہ نظر سے فیصلے نہیں کرتے تھے، وہ دل سے فیصلے کرتے تھے۔ ان کے دل بیدار تھے، اور دل کی بیداری کبھی بھی اس بندے کا دل بیدار نہیں ہو سکتا جو نمازیں نہیں پڑھتا، وہ لاکھ تماشے لگا لے کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ جو بندہ مشکوک رزق استعمال کرتا ہے نا، اس کو تہجد کی دولت کبھی نہیں ملتی۔